السلام علیکم دوستوں. 14 اگست کو تمام پاکستان نے یوم آزادی منایا. اس دن بہت سارے اعزازات ایوان صدر میں بانٹے گئے. یعنی ایوان صدر میں ہم نے کیا دیکھا؟ قومی ایوارڈز مٹھائی کی طرح، ریوڑیوں کی طرح بانٹے جا رہے تھے، اور اس میں بہت لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اس کا معیار کیا ہے. اور اس کے ساتھ آج کے شو میں ہم فوکس اس بات پہ کریں گے کہ ماضی میں کچھ معزز لوگوں نے قومی ایوارڈز پر کیا رد عمل ظاہر کیا جب ان کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ ہوا. ایوارڈ لینے سے انکار کی کیا وجہ تھی، اور حالیہ برسوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. 14 اگست کو کابینہ کے زیادہ تر ارکان، پی ڈی ایم کے حامی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور عمران خان مخالف کارکن، تاجر، حتیٰ کہ عمر ظہور فاروق جیسے لوگوں کو بھی ایوارڈز مل گئے. اب بہت لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کا معیار کیا ہے، کون اس نامزدگی کرتا ہے اور کون اس کا پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ایوارڈ ملنا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو ایوارڈ وصول کرنے والے ہیں ان کی طبیعت بھی، ان کے معیارات بھی بدل گئے ہیں. اسی طرح جس طرح پاکستان میں پیشہ ورانہ اخلاقی اقدار میں اور رول آف لا کے جو احترام ہے اس میں کمی آئی ہے. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ ہلال امتیاز کی بے توقیری یا عمر فاروق ظہور کی توقیر میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی. دوسری بار اس کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. اب اس کی وجہ شہرت کیا تھی؟ انہوں نے عمران خان کی بہت قیمتی گھڑیاں خریدنے کا دعویٰ کیا تھا، خریدی تھیں. پچھلے سال جو انہوں نے ڈسٹارٹڈ قسم کے اعداد و شمار دیے کہ کتنے میں گھڑی خریدی، کیا ہوا، تمام پروسیس اس کے حوالے سے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے ان کے بیانے کا کافی تیا پانچا بھی کر دیا تھا. کافی ان کے تضادات تھے، ان کی نشاندہی کی تھی. لیکن اس کے باوجود ان کو اس سال بھی یہ ایوارڈ سے نواز دیا گیا. یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے خوش معلوم ہو رہے ہیں. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں وہ بڑی فنڈنگ لے کے آ رہے ہیں، غیر ملکی فنڈنگ. آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ عمر فاروق ظہور ایوارڈ ملنے کے بعد کتنے لاکھ ڈالر کی یا کتنے کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان لے کے آئے ہیں. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی انویسٹمنٹ آئے ہیں اور ان کی کاروباری وفود کے ساتھ تصاویر، ان کو بلکہ خصوصی گشتی سفیر بھی مقرر کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے. لیکن معلوم نہیں کہ وہ ان کی اصل کارکردگی آن گراؤنڈ کیا ہے. اب میں اس موقع پہ آپ کو ایک سنانا چاہتا ہوں قصہ، اور یہ قصہ ہے واٹس ایپ گروپ پہ کسی جان پہچان کے کسی ایک گروپ میں یہ کہانی آئی ہے اس تقریب کی جو کہ ایوان صدر میں 14 اگست کو ہوئی. اور جس طرح یہ پوسٹ آئی ہے میں اسی طرح ترجمہ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک لحاظ سے آنکھوں دیکھا حال ہے اخلاق کی گراوٹ کا، معیار کی گراوٹ کا، جو گزشتہ روز یعنی 14 اگست کو ایوان صدر میں دیکھنے میں آیا. تو اس پوسٹ کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایوارڈ مٹھائی کی طرح یا ریوڑی کی طرح بانٹے جا رہے ہیں. انسان فطری طور پر جانتے ہیں کہ اصل ہیرو کون ہے. جب ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو ہال میں داخل ہوئے تو تالیاں فوراً زوردار اور دل سے بجیں. لوگوں نے سنی کہ تالیاں بج رہی ہیں کسی ہیرو کے احترام میں. جب پاک فضائیہ کے پائلٹس تمغے لینے آئے تو تالیوں میں فخر، خلوص اور جوش تھا. اور یہ ایک بڑا قابل دید منظر تھا. ظاہر ہے ہر شخص کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، اور اسی وجہ سے تمام پاکستانی بلا شبہ ان پر فخر کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کو ایوارڈ ملنے کے بعد جب دوسرے لوگ آئے، دیگر لوگ، ان کو اس پوسٹ میں کہا گیا کہ سیاسی چمچے، مشیر، کیریئر بیوروکریٹ جو بڑے اسٹف انداز میں چلتے ہوئے تمغے لینے آئے، جن کے لیے ہجوم میں سے کسی نے بھی نہیں سمجھا کہ وہ تالیوں کے مستحق ہیں.
تالیاں تھم گئیں. حاضرین کے چہروں نے سب کچھ کہہ دیا. واقعی؟ آخر کیوں؟ تو اس پوسٹ میں آگے لکھا ہے کہ صاف بات ہے یہ سب کچھ ایک دکھاوا تھا. ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، میں وہ نہیں کہوں گا. پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز جو کسی زمانے میں عبدالستار ایدھی، حکیم سعید، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے تھے، اب ضمنی انتخاب کے بعد بانٹی جانے والی مٹھائی کی طرح تقسیم ہو رہے تھے. جو موقع ایک سنجیدہ تقریب کا ہونا چاہیے تھا وہ ایک درباری کلب میں بدل گیا. اور اس ایک پرانی کہاوت ہے، محاورہ ہے اس کے مترادف کہ تم میرا کام نکالو میں تمہارا کام نکالوں گا، میری سفارش کرو اور اپنی سفارش نہ بھولو. یہ اعزاز نہیں ہے بلکہ خود کو سجانا ہے. یعنی ہم خود کو ایوارڈ دے رہے ہیں. کبھی نشان امتیاز پانا ایک افسانوی سی بات ہوا کرتی تھی. لوگ خواب دیکھا کرتے تھے کہ ان کو بھی نشان امتیاز مل جائے. ایک دہائی میں ایک دو نام اور وہ نام نسلوں تک گونجتے تھے. عبدالقدیر خان، فیض احمد فیض، ایدھی، عبدالستار ایدھی اور ایک سے ایک بڑھ کے دیو قامت شخصیات تھیں. اب ایک تقریب میں درجنوں ایسے افراد سامنے آ گئے جنہیں نشان جرت، نشان امتیاز، ہلال امتیاز پاکستان، نامعلوم کون کون سے ایوارڈ دیے گئے. 69 ایوارڈز تھے اس سال. گزشتہ سال 104 نام فہرست میں ڈال دیے گئے تھے. کامیابی سے بھرمار تھی، عزت کے تاج سے سہولت کے ربن تک. یہ اس پوسٹ میں لکھا ہے. اور ساتھ میں یہ پھر سوال ہے کہ آپ کیسے ایک فائٹر پائلٹ جس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی کو اس سیاسی تقریر نویس کے ساتھ ایک سٹیج پر کھڑا کر سکتے ہیں جس کو کی ساری بہادری چند الفاظ لکھنا تھی، وہ بھی مدح سرائی کے، کسی اپنے وزیر کے، وزیر اعظم کے، صدر کی مدح سرائی میں انہوں نے وہ چند الفاظ لکھے ہوں گے. اس کے نتیجے میں بھی اسلام آباد میں ایک حکیم صاحب ہیں، ان کو بھی اوپر نیچے 2-3 ایوارڈز ملتے رہے ہیں گزشتہ چند سالوں تک. آپ کیسے سائنسدانوں اور سپاہیوں کی قربانی کو ان درباریوں کی خدمت کے برابر رکھ سکتے ہیں جنہوں نے صرف صحیح کابینہ اجلاس میں بیٹھنے کا فائدہ اٹھایا؟ سامعین نے دراصل فرق جان لیا تھا. انہوں نے پاک فضائیہ کے لیے تالیاں بجائیں، درباریوں کے لیے خاموشی اختیار کی. جتنا مرضی سٹیج مینیج کر لو، قوم کی فطری بصیرت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہم بھارت کا مذاق اڑاتے ہیں جب وہ اپنے وردی والے افسران کو کون بنے گا کروڑ پتی جیسے شوز میں لاتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ بھارت ہیروز کو انٹرٹینر بنا دیتا ہے، ہم درباریوں کو ہیرو بنا دیتے ہیں. دونوں ہی عزت کو سستا کر دیتے ہیں. اور یہ فہرستیں کون بناتا ہے؟ یہ سارا اس پوسٹ کا حصہ ہے جو ایک واٹس ایپ گروپ میں ملی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وہی چہرے، وہی بابو بیوروکریٹ جو اپنا نام، دوستوں کا نام، آقاؤں کا نام، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، یعنی آپ میری پیٹھ کھجائیں میں آپ کی پیٹھ کھجاؤں گا. یعنی ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کریں گے. اور ایوارڈز ان لوگوں کے سینے پر جو اس کے مستحق نہیں. اور پاکستان کے اصل ہیرو اساتذہ، ڈاکٹر، گمنام سماجی کارکن سائے میں کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ جمہوریہ کی اپنی قوم سے کہنے کا طریقہ ہے کہ وہ کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں. جب آپ وہ تمغہ ایک درباری کے سینے پر سجاتے ہیں تو جمہوریہ اپنے بچوں سے کہتی ہے طاقتوروں کی خدمت کرو، انسانیت کی نہیں. وفاداری قربانی سے زیادہ فائدہ دیتی ہے. بہت سارے صحافیوں کو صدر اور حکومت کی طرف سے ایوارڈ وصول کرتے ہوئے دیکھنا اور ان کی وہاں پہ موجودگی واقعی میرے لیے اور بہت سارے پاکستانیوں کے لیے ایک دل ہلا دینے والا منظر ہے، جس سے زیادہ تر میڈیا، وہ لوگ یعنی ایوارڈ دینے والے، یہ وہ ہیں جن کو پورا میڈیا چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. وصول کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے جو سویلین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگاتے رہے ہیں. وہ ہر سطح پر جانبداری اور بدعنوانی کی باتیں کرتے رہے ہیں، چیخ چیخ کر لوگوں کو ان لوگوں کی
غلط کارستانیوں سے اور کرپشن سے آگاہ کرتے رہے ہیں لوگوں کو ٹی وی چینلز کے ذریعے، جن کے ہاتھوں سے وہ ایوارڈز وصول کر رہے ہیں. دوسروں کو اخلاقیات کا درس دیتے رہے ہیں، لیکن سب لیکچر بالکل بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں. ان کی تمام جو لیکچر بازی ہے وہ مصلحت کی دہلیز پہ آ کے دم توڑ جاتی ہے. اور خواتین و حضرات، یہی سب سے بڑی توہین ہے پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز کی، یا جتنے بھی اعزاز دیے گئے. تو یہ باتیں تو ہم نے بتائیں کہ کن کو ایوارڈز دیے گئے، لیکن اس ملک میں ایسے بھی لوگ تھے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کچھ معزز لوگ تھے، باعزت لوگ تھے، اس سے زیادہ وہ باضمیر لوگ تھے جنہوں نے ایوارڈ وصول کرنے سے انکار کیا. اب آئینی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جو 2009 میں، اس کے کچھ 7 ارکان تھے جنہوں نے نشان امتیاز لینے سے انکار کر دیا تھا. اور یہ وہ کمیٹی تھی جس نے 18ویں ترمیم کا مسودہ تیار کیا تھا، لیکن ان زیادہ تر ارکان نے نشان امتیاز حاصل کرنے سے انکار کیا یا پھر تقریب میں شرکت نہیں کی. نون لیگ کے احسن اقبال، اسحاق ڈار، سردار مہتاب خان عباسی نے تقریب کا بائیکاٹ کیا تاکہ صدر کے خطاب کے بائیکاٹ کے بعد کوئی غلط پیغام نہ جائے، کیونکہ انہوں نے اس وقت صدر کی تقریر کا بائیکاٹ کیا تھا. بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز لشکری رئیسانی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، شاہد حسن بگٹی، شاید یہ وہی بگٹی ہے جو آج کل وہاں پہ چیف منسٹر بھی ہیں، انہوں نے اپنے صوبے میں بدتر ہوتی ہوئی سیکیورٹی اور انسانی حقوق کی صورتحال کے خلاف احتجاجاً ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا تھا. مولانا فضل الرحمان نے بھی اس تقریب میں شرکت نہیں کی بطور احتجاج کے، کیونکہ اس وقت قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے ہو رہے تھے، لہٰذا احتجاجاً وہ ایوان صدر نہیں گئے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب صدر زرداری صدر ہی تھے اس وقت بھی، اور براک اوباما امریکی صدر تھے، اور قبائلی علاقوں میں دھڑا دھڑ ڈرون حملے ہوتے تھے. اس کے خلاف ان دنوں میں عمران خان نے بھی احتجاج کیا تھا، مولانا فضل الرحمان بھی سراپا احتجاج تھے، اور اس لیے انہوں نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی. پھر مصنف ہیں بڑے مشہور، دی کیس آف مینگوز، جو محمد حنیف ستارہ امتیاز ان کو دینے کی کوشش کی گئی 2023 میں. اور یہ بڑے آپ کو معلوم ہے بڑی تیکھی گفتگو کرتے ہیں، پاکستانی سیاست پر بڑے طنزیہ اور چٹخارے دار تبصرے کرتے ہیں. انہوں نے دسمبر 2023 میں اپنا ستارہ امتیاز واپس کیا. انہوں نے بطور احتجاج یہ قدم اٹھایا اور کہا کہ یہ ایوارڈ ایک ایسی ریاست کی طرف سے دیا گیا ہے جو بلوچ شہریوں کو اغوا اور تشدد کا نشانہ بناتی ہے. انہوں نے اسلام آباد میں بلوچ مارچ پر ریاستی کریک ڈاؤن کو اس فیصلے کی بنیادی وجہ قرار دیا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر پرویز ہودبوئی جو فزکس کے پروفیسر تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور اسلامی معاشروں پر وہ بہت تنقید کرتے ہیں پاکستان میں بھی، جہاں ان کا یہ خیال ہے کہ سائنسی تحقیق پہ توجہ نہیں دی جاتی، اس کی ویلیو نہیں کی جاتی، انصاف اور انسانی حقوق کا احترام نہیں کیا جاتا، اور علم کی افادیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے 2001 میں ستارہ امتیاز لینے سے انکار کر دیا تھا جب یہ ایوارڈ ان کو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں دینے کی کوشش کی گئی. اور پرویز ہودبوئی نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے کوئی ایسا زلزلہ خیز، کوئی ہلا دینے والا، زمین ہلا دینے والا کام نہیں کیا کہ مجھے ایوارڈ دیا جائے. نہ یہ ایوارڈ لینے سے نہ مجھے کوئی حقیقی اطمینان ملے گا اور نہ ہی کوئی اصل کامیابی کا احساس ہوگا. اب ان کو دیکھیے اور پھر ان لوگوں کو دیکھیے جو 14 اگست 2025 کو ایوان صدر میں موجود تھے اور جنہوں نے صدر آصف علی زرداری سے اپنے ایوارڈز وصول کیے. ان لوگوں کے نامزدگی کے بعد جنہوں نے خود کو بھی نامزد کیا تھا اور ماضی میں بھی ایسے لوگوں کو وہ نامزد کرتے رہے ہیں. قوم جانتی ہے کہ تالیاں کس کے لیے بجانی ہیں اور کس کو ایوارڈ دیکھتے ہوئے وصول کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور یہی آج کے پاکستان کا المیہ ہے. بہت بہت شکریہ.